بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے: اپنے دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگھار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدم کی اولاد کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کرتی ہے۔ محبت سب اپنی مرضی سے کرتے ہیں، نکاح کی بات کرو تو گھر والے نہیں مانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سن لو، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک رہا تو سارا جسم ٹھیک رہا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا۔ یاد رکھو، وہ دل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلتا ہے تو اس کا اجر و ثواب احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ ہی شخصیت سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ان آزمائشوں سے فائدہ دیتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان آزمائشوں سے بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئیں۔ اس لیے اے اللہ کے بندو، تم پر لازم ہے کہ دعا مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیں، اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا گیا۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں محبت میں سب کچھ جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتوں سے پناہ مانگو: ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے دل سے جس میں اللہ کا ڈر نہ ہو، ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو۔ نیک ہمسفر اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت خاص ہے۔ ایک مضبوط ایمان کا شخص نہ صرف آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے بلکہ آپ کی آخرت بھی سنوار سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دوگلا ہے، ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے اور ادھر لوگوں سے کچھ بات کرتا ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان والے جنت میں ہوں گے، جبکہ فحش گوئی برائی ہے اور برائی والے جہنم میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اپنے دل کو نرم کرنا چاہتا ہے تو مسکین کو کھانا کھلایا کر اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر۔ ٹوٹے دل سے نکلی ہوئی ایک ہی دعا پر اللہ تعالیٰ کے عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی مغفرت ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر گیا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو، اللہ تمہیں وہ سب کچھ دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آزمائش کی شدت، بدبختی کی آمد، تقدیر کی زحمت اور دشمنوں کی خوشی سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی کی ناحق جان لینا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ تہجد کی توفیق مل جانا ہی اس کی اور اس میں مانگی جانے والی دعائیں پر قبولیت کی نشانی ہے۔